یہ کوئی وار لارڈ اپنی بوٹی کے لیے نہیں کر رہے تھے، مال غنیمت کے لیے نہیں کر رہے تھے، یہ ایک سوشل بہتری کے لیے طالب اکٹھے ہو رہے تھے. تو وہ طالب ہوئے. اب جب یہ آئے ڈپلومیٹک ٹیبل پہ اور پاکستان ان کو لے کے آیا یو ایس کے ساتھ، دوحہ میں آفس بنا. تو جب آفس بنا اس وقت دنیا نے بھی دیکھا کہ وہ امریکہ جو القاعدہ کو اور طالبان کو مارنے آیا تھا، القاعدہ تو بھاگ گئی اور اسامہ بن لادن مارا گیا، تو طالب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ ڈپلومیٹک ٹیبل پہ آ کے ڈپلومیٹس کے طور پہ بیٹھ کے بات کرنے لگے. تو ان کی اینٹیٹی دنیا کو سمجھ آئی کہ اگر امریکہ ان کے ساتھ بات کر رہا ہے اور ایک انٹرنیشنل ارینا میں بات کر رہا ہے اور ایک لیجیٹمائزڈ ارینا میں بات کر رہا ہے، ایک قانونی طور پہ حیثیت رکھنے والی جگہ پہ بات کر رہا ہے، تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی کوئی فورس ہے. اور انہوں نے پروو کیا کہ وہ ملیٹنٹ فورس یا ملٹری فورس کے بجائے کے ساتھ ساتھ وہ ڈپلومیٹک فورس بھی بن گئے. اور جب ڈپلومیٹک فورس بنے اور آج سے 2016 میں جب وہ دوحہ ایگریمنٹ سائن ہوا تو وہ ایک انٹرنیشنل لیگل انسٹرومنٹ بن گیا جو کہ یو این میں بھی ریکگنائزڈ ہے اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھی ریکگنائزڈ ہے. تو وہ اس لیول پہ آ گئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ افغان گورنمنٹ میں، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک امپلانٹڈ یا پپٹ گورنمنٹ تھی، جو کہ بہت سارے لوگ اس میں، میرے خیال میں کارزائی صاحب کی اور اشرف غنی صاحب کی جو پوری گورنمنٹ اور ان کے بیوروکریسی تھی، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ آلموسٹ 88% یا 90% وہ لوگ وہ تھے جو کہ فورن پاسپورٹ ہولڈر تھے افغان، لیکن ان کے پاس کسی کے پاس آسٹریلین، یو ایس، یو کے، دبئی، یو اے ای، باقی سارے ملکوں کے پاسپورٹ ان کے پاس تھے اور وہ جیب میں رکھے ہوتے تھے کہ جی اگر خدا نہ خواستہ کبھی جانا ہوا تو ہم فوراً نکل جائیں. اور یہ ہوا ہے ان کے ساتھ. تو وہ افغان طالبان جو ہیں وہ ڈپلومیٹک فورس کے طور پہ آ گئے اور ایک افغان سچویشن میں اب وہ ایک پورٹنٹ فورس کے طور پہ پہنچ گئے ہیں. کابل آ گئے، کنٹرول کر لیا. کل رات کو امریکن آخر چلے گئے. اب ٹوٹلی طالب کنٹرول میں ہیں. لیکن طالب کنٹرول میں نو، طالب نے اس مرتبہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فورس کا جو مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے انکلوسو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے. انکلوسو نیشنل ہارمونائزڈ اسٹریٹجی، ہارمونی کریٹ کی ہے. کوئی ایتھنک ڈیوائیڈ نہیں کیا کہ تم شیعہ ہو یا سنی، اپنا پٹھان ہو، وہ ہزارہ ہو، تاجک ہو یا ازبک ہو. کوئی انہوں نے فیکشنل نہیں کیا کہ جی آپ شیعہ یا سنی ہیں، سب کو ملایا. اور اس میں بہت سارا ہوم ورک ہوا تھا. ایران نے بڑی مدد کی، پاکستان نے اوورآل ان کو اس کے اندر ایک ہیلپ کی کہ جی آپ جب بھی کوئی بھی آپ کا ڈائلاگ بنے گا تو اس میں آپ نے اپنی بات نہیں کرنی، سب کی بات کرنی ہے. اور اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. سر اب آتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس پہ. پاکستان میں اہم جو پارٹیاں ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کے ساتھ الائڈ جو پارٹیاں ہیں، ان کا فیوچر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اب موجودہ حالات جو ہے جس میں ان کے آپس میں آپ اسکفلنگ کہہ دیں تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور فیوچر کس پارٹی کا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے تو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ میچورٹی کی طرف، پولیٹیکل میچورٹی کی طرف جا رہا ہے. پہلے پارٹیاں پتہ نہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو رجسٹرڈ پارٹیاں ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، وہ تقریباً کوئی 70 سے زیادہ ہیں، لیکن ووٹ ان کو نہیں ملتے گئے اور آہستہ آہستہ وہ ڈپلیٹ ہوتی گئی. پھر 2 پارٹی سسٹم آیا اور اس سے یہ کافی ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ بھئی یہ 2 کے علاوہ ہمارے پاس چوائس کا ہے. پی ٹی آئی آئی، ایک چوائس آ گیا، ان کو چانس بھی مل گیا چینج کے طور پہ. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے جو مینیفیسٹو بتایا تھا یا جو اناؤنس کیا یا پروپیگیٹ کیا، جو بتایا لوگوں کو، جس کا ڈھول بجایا گیا، وہ مینیفیسٹو فلی طور پہ ڈسپائٹ کہ ان کو اتنی کمفرٹ ملی کہ ان کو الیکشن سلیکشن واٹ ایور جو آپ نام لیں آ گئے، لیکن اس مینیفیسٹو کو انہوں نے بہت کامیابی سے چلا نہیں سکے. میں اپنے ذاتی طور پہ، کیونکہ میں پیپلز پارٹی میں کا حصہ ہوں، اور وہ میں جو آپ کو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ پیپلز پارٹی ٹرولی نیشنل پارٹی ہے.
سارے صوبوں میں سارے علاقوں میں بھٹو نے لاہور ڈاکٹر مبشر صاحب کے یہ جب گھر بیٹھ کے 67 میں پیپلز پارٹی بنائی تھی اور یہ جھنڈا جو ہے نا وہ لہرایا تھا، اس وقت سے لے کے ابھی تک پنجاب میں اور پنجاب میں اتنا زبردست رسپانس آیا تھا پیپلز پارٹی کو، اور ابھی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں کچھ ہماری غلطیاں بھی ہوں گی کہ ہم اس کو مینیج نہیں کر سکے، چلا نہیں سکے، لیکن وہ جو روٹس ہیں یا وہ جو بیج ہے وہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی ہیز آل دا پوٹینشیل ٹو ریوائیو اٹ سیلف بیک ٹو دی پریویس ٹائمز. اور بلاول بھٹو ایز اے چیئرمین، ان کے اندر وہ اسپارک موجود ہے، وہ وزڈم موجود ہے. لوگ ان کو بڑا اکیوز کرتے ہیں کہ جی وہ ان کی انگریزی ہے، وہ اردو نہیں بول رہے تھے. بھائی دیٹ از ہز ایجوکیشنل ایک پرابلم ہے کہ وہ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، لیکن اب ماشاءاللہ ہی از گون ٹو دا لیول کہ ہی از اے ویری فلوئنٹ ان اردو، ہی از فلوئنٹ ان فیئرلی فلوئنٹ ان سندھی، اور باقی لینگویجز بھی وہ سیکھ رہے ہیں، بٹ دے ہیو اے ہوپ. لیکن میں بلاول کا جو آپ سے میں بات کروں، آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے ڈیووس میں اکنامک کانفرنس ہوئی تھی، اکنامک فورم کی، تو وہاں پہ انڈیا ٹوڈے نے، بلکہ آئی تھنک انڈیا ٹوڈے نے بلاول کو انٹرویو کرنا تھا. دیٹ انٹرویو واز سپوز ٹو بی ایک لاؤنج میں، لیکن ان کو نکال لے، انہوں نے کہا یہ باہر کرتے ہیں، فریش موسم ہے. وہ برف تھی، اور برف ٹیمپریچر -7 تھا اس وقت، -11. تو ان کو باہر لے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے بڑا ٹچنگ قسم کا اور بڑا سرکاسٹک قسم کا سوال کیا تھا کہ پاکستان میں آپ کے والدہ کو اور آپ کے نانا کو اسٹیبلشمنٹ اور آرمی نے یہ کیا اور فلاں کیا، اور آرمی ابھی پولیٹیکل وچ ہنٹنگ پہ نکلی ہوئی ہے، تو آپ آرمی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ بلاول ول گیو اس اینٹی آرمی. تو انہوں نے جو جواب دیا تھا میرے خیال میں وہ کسی بھی اسٹیٹمنٹس کے لیول سے کم نہیں تھا، اور جتنا گریسفلی، انٹلیکچولی اور وزڈم وائز کمپوزڈ وہ جواب دیا تھا، وہ ان جرنلسٹ کے پروبیبلی ان کی سوچ سے کئی گنا اونچا تھا، اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم ان کو آگے کریں. سو پیپلز پارٹی از اے ویری ویری پازیٹیو پارٹی، ویری ویری پازیٹیو پارٹی. وہ غریب لوگوں کی بات کرتی ہے، غریب لوگوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، وہ مزدور کے حق کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، کبھی بھی ہاری کے حق کو نہیں چھوڑ سکتی، کبھی بھی ورکر کے حق کو نہیں چھوڑ سکتی. لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ پیراشوٹرز ہیں، تو وہ جب بات کرتے ہیں تو اوپر والوں کی بات کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ پیپلز پارٹی کرے گی، لیکن یہ تینوں پارٹیاں مل کے ایک اسٹیبلائز فیکٹر لائیں گی. مولانا صاحب یا جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان کا رول ایک سیگمنٹ کے طور پہ تو رہے گا، لیکن ایک ڈیسائسو رول پلے کرنے کے طور پہ، کیونکہ ہماری سوسائٹی ریجڈ سوسائٹی نہیں ہے. پاکستان کی سوسائٹی ایک ویری پازیٹیو تھنکنگ بیلنسڈ سوسائٹی ہے. دیکھیں مجھ سے بہت سوال ہوتا ہے. پہلے مجھ سے جب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ کو فوج میں، کیونکہ آپ سندھی ہیں تو وہاں پہ تو فوج ساری پنجابی ہے، تو بڑا آپ کو تو مارتے ہوں گے، آپ کو تنگ کرتے ہوں گے، آپ کو یہ کرتے ہوں گے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ کیا سوچ پیدا ہوئی ہے، اور یہ کون دشمن ہے جو اس طرح کی سوچ پیدا کر رہا ہے یہ. اور میں دوستوں کو بتاتا تھا، وہ چاہے وہ جی ایس سندھ کے تھے، ایم کیو ایم کے تھے یا باقی تھے. میں کہا یار میں تو جب ادھر جاتا ہوں اور جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے، میرے سینئرز کو پتہ لگتا ہے، میں اس وقت لیفٹیننٹ تھا، میرے میجرز، کرنل، بریگیڈیئرز، جنرلز، ایون جنرل آصف نواز جنجوعہ جب سیالکوٹ آئے اور میں کیپٹن تھا، جب ان کو پتہ لگا کہ میں سندھی ہوں تو باقیوں کو تو ہاتھ ملاتے جا رہے تھے. جب میرے پاس آئے ان کو پتہ لگا کہ میں سندھی ہوں تو انہوں نے کہا کدھر کے؟ انہوں نے کہا دادو کا. انہوں نے کہا دادو میں کدھر؟ انہوں نے کہا سر میہڑ کا. تو انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور گلے کندھے رکھ کے تو میرے ساتھ چل پڑے. تو اس طرح کی عزت، احترام اور اچھا برتاؤ اور اچھا رویہ اور پازیٹیو رویہ بہت زبردست مجھے ملا. ہاں جوانوں میں، کیونکہ ادھر بھی جوان جو ہے نا وہ دیہاتی علاقوں سے آتے ہیں، ہمارے جوان بھی دیہاتی علاقوں سے جاتے ہیں. پنجاب کے لوگ سیزنڈ ہیں، پرانے فوج میں چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے فوج نہیں تھی، ہمارے لڑکوں کے لیے نہیں تھی. تو وہ شروع میں
گھبراتے تھے کہ یار یہ تو گپیں لگا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا، ہمیں وہ کہتے ہیں جی سندھی آیا، سندھی مانو آیا، یہ آیا وہ ہے. تو انیشلی وہ تھوڑا سا ایک ایکسائٹمنٹ، ریزنٹمنٹ اور ایک کنسرن والا تھا. بعد میں مل گئے. اب تو پہلے آپ کو یاد ہے میں جب کیپٹن تھا تو سندھی لڑکوں کی بھرتی کے لیے فوج والے ریکویسٹ کرتے تھے کہ یار کوئی بندے دے دو تاکہ ہم ویکنسیاں پوری کریں. آج 30 سال کا ایک جو پورا سائیکل پورا ہوا ہے، آج جس بھرتی دفتر میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں سر ہمارے پاس 100 ویکنسیاں ہیں، باہر 1500 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو سندھیوں کی یہ بریگیڈیئر طارق لاکر صاحب، سندھی آفیسرز جو پاکستان آرمی میں ہیں، ان پہ ویورز آپ کو سننا چاہتے ہیں. اب دیکھیں مجھ سے بہت سوال ہوتا ہے. پہلے مجھے جب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ کو فوج میں کیونکہ آپ سندھی ہیں تو وہاں پہ تو فوج ساری پنجابی ہے، تو بڑا آپ کو تو مارتے ہوں گے، آپ کو تنگ کرتے ہوں گے، آپ کو یہ کرتے ہوں گے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ کیا سوچ پیدا ہوئی ہے اور یہ کون دشمن ہے جو اس طرح کی سوچ پیدا کر رہا ہے یہ. اور میں دوستوں کو بتاتا تھا، وہ چاہے وہ جی ایس این کے تھے، ایم کیو ایم کے تھے یا باقی تھے. میں کہا یار میں تو جب ادھر جاتا ہوں اور جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے، میرے سینئرز کو پتہ لگتا ہے، میں اس وقت لیفٹیننٹ تھا، میرے میجرز، کرنل، بریگیڈیئرز، جنرلز، ایون جنرل آصف نواز جنجوعہ جب سیالکوٹ آئے اور میں کیپٹن تھا، جب ان کو پتہ لگا کہ میں سندھی ہوں تو باقیوں کو تو ہاتھ ملاتے جا رہے تھے. جب میرے پاس آئے ان کو پتہ لگا کہ میں سندھی ہوں تو انہوں نے کہا کدھر کے؟ انہوں نے کہا دادو کا. انہوں نے کہا دادو میں کدھر؟ انہوں نے کہا سر میہڑ کا. تو انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور گلے کندھے رکھ کے تو میرے ساتھ چل پڑے. تو اس طرح کی عزت، احترام اور اچھا برتاؤ اور اچھا رویہ اور پازیٹیو رویہ بہت زبردست مجھے ملا. ہاں جوانوں میں، کیونکہ ادھر بھی جوان جو ہے نا وہ دیہاتی علاقوں سے آتے ہیں، ہمارے جوان بھی دیہات علاقوں سے جاتے ہیں. پنجاب کے لوگ سیزنڈ ہیں، پرانے فوج میں چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے فوج نہیں تھی، ہمارے لڑکوں کے لیے نہیں تھی. تو وہ شروع میں گھبراتے تھے کہ یار یہ تو گپیں لگا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا، ہمیں وہ کہتے ہیں جی سندھی آیا، سندھی مانو آیا، یہ آیا وہ ہے. تو انیشلی وہ تھوڑا سا ایک ایکسائٹمنٹ، ریزنٹمنٹ اور ایک کنسرن والا تھا. بعد میں مل گئے. اب تو پہلے آپ کو یاد ہے میں جب کیپٹن تھا تو سندھی لڑکوں کی بھرتی کے لیے فوج والے ریکویسٹ کرتے تھے کہ یار کوئی بندے دے دو تاکہ ہم ویکنسیاں پوری کریں. آج 30 سال کا ایک جو پورا سائیکل پورا ہوا ہے، آج جس بھرتی دفتر میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں سر ہمارے پاس 100 ویکنسیاں ہیں، باہر 1500 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. طارق لاکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ویورز آپ نے دیکھا اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس ہسٹورک انٹرویو پہ آپ کمنٹس بھی دیں گے اور مزید سجیشنز بھی دیں گے، اور نیکسٹ پروگرام میں ہم کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ ہوں گے.